تو تیسری جماعت کی ہم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جماعت کی جو میں نے ایک کتاب آپ کی جو ہوئی ہے اردو، اس میں ہم نے ایک ہمارا سبق جو ہے دلی کی سیر ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ دلی جو ہے ہمارے ملک کی راجدھانی ہے۔ دلی کو بھارت کا دل بھی کہا گیا ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے۔ اس میں اور بھی ہم نے گنگا جمنا کی جو تہذیب ہے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہاں 1 کروڑ 37 لاکھ کی آبادی بھی ہے دلی کے اندر۔ اس کو نیشنل کیپٹل ٹیریٹری بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، دہلی کو۔ یہاں پر بہت سارے مقبرے بھی ہیں جو مغلوں کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں صدر، وزیر اعظم اور دوسرے دفاتر بھی ہیں۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہاں دوسرے ملک کے سفارت خانے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دلی میں بہت سی چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر مختلف درگاہیں بھی موجود ہیں۔ برلا مندر ہے، گرودوارا ہیں، ٹھیک ہے، لوٹس ٹیمپل جو اور بھی بہت ساری ایسی عبادت گاہیں یا ایسی عمارتیں ہیں جن کو باہر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے اور بھی اس میں پڑھا تھا کہ بھئی جنتر منتر ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں پر انڈیا گیٹ بھی ہے دہلی کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس، راشٹری بھون، سینٹرل سیکریٹریٹ، آکاش وانی بھون اور سپریم کورٹ وغیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہمارا جو ہے اس میں ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک جو ہے ہم دیکھیں گے پیراگراف، جو ہمارا اگلا پیراگراف جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کیا دہلی کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ دہلی میں ایک بڑا چڑیا گھر بھی ہے۔ اس چڑیا گھر میں ہاتھی، گینڈے، چیتے، ریچھ، بھیڑی وغیرہ، ہرن اور بہت سارے جانور، 20 قسم کے جانور ہیں۔ یہاں شتر مرغ، مور، تیتر، بلبل جیسے پرندے بھی ہیں۔ ان جانوروں اور پرندوں کو ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ دہلی میں نئی بنی ہوئی ایسی شاندار اونچی عمارتیں بھی ہیں، لگتا ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہاں پر دہلی کے اندر، شہر کے اندر اونچی اونچی عمارتیں موجود ہیں۔ پرانی دہلی میں چاندنی چوک اور نئی دہلی میں کناٹ پلیس کی چہل پہل دیکھنے سے تعلق رہتی ہے۔ پرانی دہلی میں چاندنی چوک اور نئی دہلی میں کناٹ پلیس، یہاں پر دلکش مناظر ہیں، ان کے دیکھنے کے قابل ہیں، لوگ زیادہ تر وہاں پر جاتے ہیں۔ کشادہ اور صاف ستھری سڑکیں دہلی کی شان کو بڑھا دیتی ہیں۔ بڑے بڑے پارک اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھی سڑکیں ہیں وہاں پر، کشادہ سڑکیں ہیں، صاف ستھرائی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس کی شان کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ دہلی میں سینکڑوں کارخانے، کئی ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے بھی ہیں۔ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈہ وہ بہت بڑا ہے۔ میٹرو ٹرین نے دہلی میں سفر کو بہت آسان اور آرام دہ بنا دیا ہے۔ دلی ہمیشہ علم و ادب کا مرکز رہا ہے اور اب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کئی یونیورسٹیاں اور بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ دہلی اردو اکادمی اور غالب اکیڈمی میں اسی شہر میں ہیں۔ یہاں پر جو اکیڈمیاں 2 بتائی گئی ہیں، اردو اکیڈمی اور غالب اکیڈمی کی جو ہیں اسی شہر کے اندر ہے۔ دہلی میں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کا مزار بھی ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو جیسا ادارہ بھی یہیں پر واقع ہے۔ دہلی میں کھیل کے کئی بڑے اور شاندار میدان بھی ہیں۔ ان میں فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ گراؤنڈ، راجیو گاندھی سپورٹ سینٹر، جواہر لال نہرو اسٹیڈیم، اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم، فورٹ سپورٹس کمپلیکس اور میجر دھیان چند ہاکی گراؤنڈ قابل ذکر ہیں۔ یہ جو مشہور گراؤنڈ جو ہیں یہاں پر دہلی کے اندر موجود ہیں۔ دہلی میں سارے بھارت کی تہذیب اور رسم و رواج کا نمونہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہاں بھارت کی سبھی زبانوں کے بولنے والے رہتے ہیں۔ سچ ہے تو یہ ہے کہ جس نے دہلی کو دیکھ لیا اس نے گویا سارے وطن کی سیر کر لی۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک جو تھا پیراگراف کے، ہم نے دیکھا کہ بھائی بہت سارے کرکٹ گراؤنڈ کے متعلق ہم نے سیکھا۔ اس کے اندر چڑیا گھر میں کون کون سے جانور ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا۔ دہلی کے اندر اکیڈمی جو ہے مرزا غالب اردو اکیڈمی جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ میٹرو ٹرین کے متعلق ہم نے سیکھا۔ انٹرنیشنل ہوائی اڈے یہاں پر بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹیڈیمز
کے متعلق ہم نے یہاں پر سیکھا، تو یہاں پر ہر قسم کی تہذیب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا اگلا جو ہمارا اس میں جو ہم سیکھیں گے وہ کویشچن جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے اس کے متعلق، کویشچن کے متعلق۔ باقی والسلام۔